حضرات سامعین، آج 8 جمادی الثانی بروز اتوار یعنی 1 جنوری 2023 آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آج کے دن کو مختلف احباب جشن کے طور پر منا رہے ہیں۔ رات 12 بجے چوکوں پر، روڈوں پر جشن کے طور پر اس یوم کا استقبال کیا گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ناچیز کو بھی کچھ دوستوں نے اس کے متعلق معروضات پیش کرنے کو کہا، لہذا ناچیز اس کے متعلق چند معروضات پیش کر رہا ہے۔ اولاً گزارش ہے کہ نئے ماہ و سال ملنے پر خوشی اور جشن منانے کے بجائے پچھلے ایام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمائے تھے، ہم اس کی قدر و قیمت نہ کر سکے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری نہ کر سکے، ان پر رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا اور ماہ و سال عطا فرمائے، لیکن ان ماہ و سال کے اندر، ان ایام کے اندر، ان ساعتوں، ان گھڑیوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کام کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے، لہذا ان ایام پر رو کر اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ باقی نئے ماہ و سال ملنے پر خوش ہونا یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جن کو یقین ہے کہ جس طرح ہم سابقہ ایام کی قدر کرتے رہے، اگلی ساعتیں اور گھڑیاں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم مزید نیکیاں کمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک قبیلہ کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صحابی کا جہاد میں شریک ہو کر انتقال ہوا، شہادت کا جام انہوں نے پیا، اور دوسرے صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ جس صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا وہ جنت کے اندر پہلے داخل ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جس صحابی نے شہادت کا جام پیا ہے وہ جنت کے اندر بعد میں داخل ہو رہا ہے، اور جن کا انتقال ویسے ہی ہوا ہے وہ جنت کے اندر پہلے داخل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں ہو، دیکھا نہیں ہے کہ جس صحابی کا انتقال بعد میں ہوا ہے اس نے 1 ماہ رمضان کے روزے بھی زائد رکھے ہیں اور اتنی 1000 رکعتیں اس نے زائد پڑھی ہیں، اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کے اندر پہلے داخل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا نئے ماہ و سال ملنا یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا موقع دے، بندہ نیکیاں کرے تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن نئے ماہ و سال کو اسی طرح بے قدری میں گزارنا، جشن منانا اور پٹاخے چھوڑنا، ڈھول ساز باجوں کے اندر اس کو برباد کرنا، پھر یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، مزید رونے کا مقام ہے۔ ثانیاً یہ کہ
عیسوی تاریخ و سن یہ ہمارا نہیں ہے، یہ عیسائی راہب ڈیس کی ایجاد ہے۔ اس کے مہینوں کے نام رومیوں کے معبودوں کے نام پر رکھے گئے۔ جنوری یہ سورج کے معبود کا نام ہے، مارچ لڑائی کے معبود کا نام ہے، الغرض یہ عیسائی چوڑے کی ایجاد ہے۔ اس کا انتساب جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کیا جاتا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ ایک عیسائی چوڑے کی ایجاد ہے۔ یہ تاریخ و سن اسلام کا مقابل ہے، کیونکہ اس کی تاریخ کی تعیین میں شمس کا اعتبار کیا جاتا ہے، سورج کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں جتنے امور ہیں ان میں سورج کا نہیں بلکہ چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 کے اندر ارشاد فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کی علامتیں ہیں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ یعنی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی غائب ہوتا ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے، تو یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ اس کے اندر تعیین وقت ہے، وقت کی تعیین ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اسلام کے اندر جو تقویم کا اعتبار ہے وہ چاند کی تقویم کا اعتبار ہے، سورج کی تقویم کا اعتبار نہیں ہے۔ اسلام کے جمعی امور کے اندر چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا، چاند کی تقویم کا اعتبار کیا جائے گا، سورج کی تقویم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک کے جتنے بھی احکام ہیں، مثلا اللہ تعالی نے حکم فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو مائیں اپنی اولاد کو پورا دودھ دینا چاہتی ہیں، مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتی ہیں، تو فرمایا وہ پورے 2 سال اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایسا عورت جو حیض سے مایوس ہو گئی ہے، جس کو حیض نہیں آتا، اس کی عدت کے متعلق فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، فرمایا جو عورتیں حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، جن کو حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ ادھر 2 سالوں کی جو بات تھی تو 2 سال چاند کے ہیں، سورج کے نہیں، کیونکہ شمسی جو سال ہوتا ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے، جبکہ قمری سال یہ 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ تو اب 2 سال دودھ پلانا ہے وہ چاند کے سال کے اعتبار سے، یعنی کیا مطلب؟ شمسی سال کا اگر اعتبار کریں تو یہ 20 دن بڑھ جائیں گے مدت رضاعت کے۔ اسی طرح ایسا عورت کی جو 3 ماہ عدت بتائی گئی ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اندر چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ مثلا زکوٰۃ کے اندر حولان حول کا مسئلہ ہے، قربانی کے اندر جنوار کی عمر کا مسئلہ ہے، ان سب میں
چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے زکوٰۃ کا ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ اس صاحب نے پوچھا کہ حضور میرے پاس مال آیا، میں صاحب نصاب ہوں، اکتوبر کے مہینے میں میرے پاس مال آیا، میں صاحب نصاب ہوا اور درمیان میں مزید مال ملتا رہا، ستمبر پر میرا سال مکمل ہو رہا ہے، تو اب بتائیے زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ستمبر اکتوبر کا اعتبار حرام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اندر چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے تحت فرمایا قال اہل العلم الواجب علی المسلمین بحکم هذه الآیت ان یعتبروا فی بیوعہم ومدد دیونہم واحوال زکاتہم وسائر احکامہم السنۃ العربیہ بالاہلۃ ولا یجوز لهم اعتبار السنۃ العجمیہ والرومیہ۔ فرمایا کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب میں بیع و شراء کا معاملہ ہے، قرضوں کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں ان کے اندر چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ فرمایا دوسری تاریخوں کا اعتبار جائز نہیں ہے۔ یہ تو دینی معاملہ ہے کہ دین کے معاملات کے اندر چاند کی تاریخ کا اعتبار نہیں کر سکتے، جبکہ صحابہ کرام دنیاوی معاملات میں بھی اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو یہود و نصارہ کی ہر بات کو مکمل چھوڑ دیا اور یہود و نصارہ کی چھوٹی سی چھوٹی مشابہت سے بچتے تھے۔ خط و کتابت اس طرح کے معاملات میں وہ عیسوی تاریخ کا استعمال نہیں کرتے تھے، حالانکہ عیسوی تاریخ پہلے سے چلی آ رہی ہے، عیسوی سن پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب اس کی ضرورت پیش آئی کہ تاریخ ہونی چاہیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا اور خط پر تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خط جو ہے مشتبہ ہو گیا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ حضور آپ خط لکھتے ہیں، تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے خط کے اندر ہمیں بھول لگتی ہے کہ یہ خط کس تاریخ کا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے رمضان شعبان یہ مہینے پہلے سے تھے، ان مہینوں کی ترتیب دینے کے لیے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا کہ ہماری ایک علیحدہ سن ہونی چاہیے، تاریخوں کا پورا ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، سن کا آغاز کدھر سے کیا جائے؟ کسی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے، کسی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات مبارک کے دن سے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے دن سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ زیادہ پسند آیا، فرمایا کہ اس کے اندر حق و باطل کا چونکہ فرق کیا گیا، امتیاز کیا گیا، حق و باطل کو جدا کیا گیا، تو فرمایا یہی چیز مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو سب صحابہ کرام نے اس کو پسند کیا اور ہجرت سے اس کا آغاز کیا گیا، اور ہجرت کا اعلان چونکہ آپ نے ذوالحج شریف کے آخر میں کیا تھا اور اس کے بعد پہلا مہینہ محرم بنتا ہے، اس وجہ سے اسلام کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اسلاف امت نے کبھی بھی عیسوی سن کا دنیاوی معاملات میں بھی استعمال اس کو روا نہ سمجھتے تھے اور اس سے انتہائی گریز فرماتے تھے۔ ہمارے سنی ایک عالم گزرے ہیں مفتی بدر الدین احمد صدیقی، جن کا فتاوی بدر العلماء ہے، شروع میں ان کے حالات لکھے ہیں کہ یہ فیض الرسول انڈیا کا جو بہت بڑا مدرسہ ہے اس کے اندر پڑھاتے تھے۔ وہاں پر پہلے عربی کے اندر رجسٹر ہوتا تھا حاضری کا، مدرسین کی حاضری لگتی تھی، طلباء کی حاضری لگتی تھی۔ بعد میں انہوں نے انگریزی رجسٹر شروع کیا جس پر علماء مدرسین کی حاضری لگنی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اس رجسٹر پر میں حاضری نہیں لگا سکتا،
فرمایا میں اسی پر حاضری لگاؤں گا جو اسلامی تاریخ والا رجسٹر ہوگا۔ پھر 2 رجسٹر بنائے گئے، ایک رجسٹر اسلامی تاریخ والا اور ایک عیسوی تاریخ والا۔ دوسرے سال جب انہوں نے عیسوی سال والا ہی رجسٹر سب کے لیے رکھا اور جو اسلامی تاریخ والا رجسٹر تھا وہ ختم کیا، تو آپ نے فرمایا اب کے بعد میں اس مدرسے میں پڑھا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ میں اسلام جس صحابہ کرام نے جس تاریخ کو یہود و نصارہ کی تاریخ کے مقابل جس کا اجرا فرمایا تھا، اس کو چھوڑ کر اس پر دوسری تاریخ پر دستخط کروں تو گویا کہ میں تو اسلام کی تاریخ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، لہذا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اپنے دینی دنیاوی تمام معاملات میں عربی تاریخ کو رواج دیں۔ آج ہمارے مسلمان بچوں کو جنوری فروری یہ مہینوں کے تو نام آتے ہیں، لیکن اسلام کے مہینوں کے نام تک بھول گئے، اور اگر نام یاد بھی ہوں تو نہیں پتا ہوتا کہ اب کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سے مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ خصوصاً مدارس کے جو طلباء ہیں وہ اپنے سارے اسباق کے اندر جو تاریخ لکھیں وہ اسلامی تاریخ لکھیں، اور جو مدارس کے اندر رجسٹر ہوں وہ اسلامی تاریخ والے ہوں۔ ان سب معاملات میں اپنی اسلامی تاریخ جس تاریخ کو صحابہ کرام نے شروع فرمایا تھا اس کا اجرا فرمائیں، اس کو ترویج دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا